آپ اس عمل کی اہمیت کو دل سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ وہ عمل ہے سحری۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں سویرا ہونے کے قریب جو کھانا کھایا جائے یا ناشتہ کیا جائے اس کو سحری کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غالباً مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرف عام میں روزہ رکھنے سے پہلے جو کھانا آپ اور ہم کھاتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ سحری شروع کب ہوتی ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو اپنی غلطی پر یا ان لوگوں کی غلطی پر توجہ دلائی ہے کہ جو نماز تراویح ادا کرنے کے بعد رات کو ہی کھانا کھا کے سو جائیں۔ محترم نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی سعادت سے محروم کرنا ہے کہ آدمی رات کو کھا لے اور اسی وقت روزے کے چلے۔ روزہ تو ہو گیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سحری کی فضیلت ہے اس سے انسان رہ جائے گا، جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اور اب جب تراویح کے بعد رات ہی کو کھا کے سونے سے تو پتہ چل گیا کہ اس کا وقت نہیں ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ سویرا ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جائے وہ سحری کہلاتی ہے، تو آیا اس کے وقت کی ابتدا کب سے ہے؟ آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس عمل کے لیے حضور فرما رہے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، تو اس کے بھی کوئی وقت کی ابتدا انتہا ہو، تو اس کا وقت کب ہے؟ مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو قول لکھے ہیں، ان کو سن لیں اور ذہن میں بٹھائیں۔ ایک قول تو یہ ہے جو اپنا مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ علماء نے رات کو دو حصوں میں بانٹا ہے، اور وہ یوں لکھتے ہیں کہ جب رات آدھی ہو جائے، مثلا یہاں سے مثال کے طور پہ سمجھے، یہاں سے رات کی اگر آپ ابتدا مان لیں، یوں ادھر اگر نصف ہو گئی، آدھی ہو گئی، اور اس کے بعد جب رات کی آدھی گزر گئی، یوں ہو رہی ہے، تو یہ حصہ ان کے ہاں سحری کا ہے۔ مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک تو اس حصے میں اگر کوئی اس کھانے کو کھا لے گا تو اس کو سحری کا کھانا کہا جائے گا اور اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے، وہ بھی مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ لائے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے، کہ دوسرے علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر رات کو مثال کے طور پر رات باندھ لی جائے 12 گھنٹے کی، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو مثالی بات ہے نا، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو گیا اور صبح صادق طلوع ہونے تک اگر 12 گھنٹے مان لیے جائیں تو یہ ساری رات ہے 12 گھنٹے کی۔ اس 12 گھنٹے کو ان علماء نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر جب 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو آخری 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں کے اندر جو کھائے گا اس کو سحری کہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر جس یہ موسم میں آپ اور ہم چل رہے ہیں، آج کل روزہ بند ہو رہا ہے 5:15، جب 5:15 مان لے تو اس سے پیچھے جائیے 2 گھنٹے، 4:15 اور 3:15، تو یہ 2 اب یہ 3:15 کے بعد جو کھائے گا تو ان علماء کے نزدیک یہ سحری کا کھانا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، پھر یاد رہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں بھی تاخیر کرنا اولا ہے۔ وقت تو 2 گھنٹے کا 3:15 کے بعد شروع ہو گیا، لیکن محترم نے لکھا ہے کہ اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ تاخیر کرے، ہاں لیکن یہ یاد رہے اتنی تاخیر نہ کرے کہ روزے میں شک ہونے پڑے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری تناول فرماتے تھے تو سحری تناول فرمانے کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے
کم از کم 8 منٹ ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. دیکھیں حضور نے سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا قرار دیا ہے ایک بار. پھر حضور نے وہ بھی خود فرمایا اپنے موقع پر کہ حضور نے فرمایا اس کو کبھی نہیں چھوڑ. اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سحری کے عمل کے مستحب ہونے میں حضور کی امت کا اجماع ہے. اس مستحب کو نہیں چھوڑ. اس لیے یہ چیزیں ذہن میں بٹھائیں. سحری کا کھانا اگرچہ مستحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کا پاک فرمان میں نے شروع میں 2 دفعہ دہرایا ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریں. حضور نے فرمایا سحری کو کبھی نہیں چھوڑا. حضور نے فرمایا یہ برکت کا کھانا ایک. حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک شخص اللہ نہ کرے اگر تراویح پڑھ کے کھا کے روزے کی نیت کر کے سو گیا، روزہ ہو جانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن محترم نے لکھا ہے اس سعادت سے محروم رہ جائے. کیوں؟ ایک انسان سحری کھاتا ہے تو حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکہ، حضور کے الفاظ پہ غور فرمائیں، ان اللہ و ملائکہ، حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون رحمت بھیجتے ہیں علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر. حقیقت تو یہ ہے کہ سحری کھانا یہ تو مفت کا ثواب ہے کہ انسان کھا بھی رہا ہے اور اس پر اتنا بڑا اجر بھی مل رہا ہے. اچھا ایک اور بات بھی مولانا انوار الحسن رحمۃ اللہ نے لکھی ہے روح رمضان میں. محترم نے لکھا ہے کہ سحری کے وقت کے لیے اٹھنا، یعنی سحری کھانے کے لیے اٹھنا، محترم نے لکھا ہے رات کے وقت کا یہ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کسی حصے میں نیند آئے یا نہ آئے، اس حصے میں انسان کو نیند ضرور آتی ہے. بلکہ محترم نے تو آگے لکھا ہے وہ بیمار جو ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دے، سحری کے وقت کے جب تھپیلے آتے ہیں وہ بھی سو جاتا ہے. محترم نے لکھا ہے اس وقت ایسی نیند کا سناٹا چھاتا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر اس نیند کو چھوڑ کے اٹھتا ہے کہ میں یہ سحری کھاؤں، کہ حضور نے فرمایا سحری کو کبھی نہ چھوڑنا، اور سحری کھا کر روزے کی نیت کرتا ہے اللہ کی خاطر، محترم نے لکھا ہے یہ ایک دل گردے کا کام. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ سحری نہ چھوڑو. اس لیے زیادہ وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو ضرور سحری کیا کریں. بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ایک کھجور ہی کھا لو. بلکہ آگے آقا نے فرمایا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لو. مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ اس حدیث کی شرح میں محترم نے لکھا ہے ایک لقمہ ہی کھا لے وہ سحری کی فضیلت حاصل کر لے. کیونکہ جب حضور نے فرمایا اور نہ ہو سکے تو ایک کھجور کھا لو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سحری کی وہ فضیلتیں پائے کھانے پہ نہیں ہیں. کیا ہیں؟ اگر پائے گئے ہوتے تو آپ لیے تو نکل پڑتی. حضور نے فرمایا کہ ایک کھجور کھا لو، تو مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ نے لکھا پتہ چلتا ہے کہ جو سحری کی فضیلت ہے وہ ایک کھجور پہ بھی حاصل ہو جائے گی، وہ پانی کے ایک گھونٹ پر بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کو حاصل کریں. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ یاد رہے اس میں تاخیر مستحب ہے، لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سحری میں تاخیر بہتر ہے کہ انسان تاخیر کرے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ اس کو روزے میں شک ہونا لگ پڑے. اور ابھی میں نے شروع میں بتایا حدیث شریف کی شرح میں کہ صحابہ کے فرامین کا معنی علماء نے لکھا ہے حضور نے جب سحری ختم فرمائی اور فجر کی آذان ہوئی تو مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے فرامین اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی شرح میں لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ درمیانی وقفہ کم از کم 8 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ.